معزز و مکرم حاضرین محفل، نوجوانان اہل سنت، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام تعالی الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت، محور محبت، حضور رحمت عالم نور مجسم، سید الانبیاء امام المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آپ تمامی احباب درس تصوف میں شرکت کر رہے ہیں، اور ہماری جو گفتگو چل رہی ہے وہ منہاج العابدین امام غزالی علیہ الرحمہ کی جو مشہور و معروف کتاب ہے، اس کتاب کے تیسرے باب، تیسرے چیپٹر کے سلسلے میں گفتگو کا آغاز پچھلے درس میں ہوا تھا۔ یعنی یہ بتایا گیا تھا کہ جو راہ عبادت کے طالب ہوتے ہیں، جو عبادت کے سالک ہوتے ہیں، تو ان کے لیے 4 رکاوٹیں اس راہ میں ہوتی ہیں۔ 4 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت سے دور رہتا ہے، اور ان میں سے پہلی رکاوٹ دنیا، اور دنیا میں جو چیزیں پائی جاتی ہے، اس کے سلسلے میں امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ پہلی رکاوٹ راہ عبادت کے سالک کے لیے، طالب کے لیے، یہ دنیا ہے اور دنیا کی محبت ہے۔ اور ہم نے بتایا تھا کہ دنیا کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی محبت، یہ دونوں چیزیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو قائم کریں، اور دنیا کی محبت کو رب تعالیٰ کی محبت پر غالب نہ رکھیں، بلکہ ہمیشہ رب تعالیٰ کی محبت ہی دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ غالب رہے، اور اسی محبت الہی میں ہم دنیا کا سفر طے کریں۔ تو جب ہم ایسے کریں گے تو یقیناً ہماری دنیا اور آخرت دونوں بھی کامیاب ہوگی۔ دنیا کے بارے میں امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، دنیا کے فتنے نہایت وسیع اور بے شمار ہیں۔ یعنی 1-2 دنیا کے فتنے نہیں ہیں، بلکہ بہت سارے فتنے ہیں، بے شمار ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں، ہاں سب سے بڑا فتنہ مال دنیا ہے، دنیا کا مال ہے۔ اس میں رنج و محنت بھی زیادہ ہے، اور اس میں زیادہ خرابی کی وجہ یہ ہے کہ مال سے نہ کسی کو بے نیازی ہے، اور نہ اس سے کسی صورت میں سلامتی ہے۔ مطلب ہر حال میں انسان دنیا کا مال چاہتا ہے، اور اسی تک و دو میں اپنا سارا وقت لگا دیتا ہے۔ لیکن قرآن عظیم کا پیغام سماعت فرمائیں کہ دنیا کے مال کی مذمت میں، برائی میں
رب تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ منافقون کی آیت کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ یعنی ہمارے لیے رب تعالیٰ کا پیغام یہی ہے کہ یقیناً دنیا میں تو رہنا ہے، لیکن دنیا کے مال کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے، اور اسی طرح اولاد کی محبت کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور نہ رہیں۔ اور رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو ایسا کرے یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل رہے، دنیا کے مال میں پڑ جائے، اولاد کی محبت میں غافل ہو جائے، تو اس کے بارے میں رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ اور ایک ارشاد ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد، تمہارے بچے، یہ تمہارے لیے جانچ ہیں، آزمائش ہیں۔ فتنے کا معنی عام طور پہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ فتنہ یہ قابل مذمت ہی ہوتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ یہ رب تعالیٰ کی جانب سے ایک انسان کے لیے آزمائش ہے۔ اگر وہ مال کسی کے پاس آئے اور مال کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق راہ خدا میں خرچ کرے، اور اولاد ہے، اہل و عیال ہے اس کے، تو اگر ان کے ساتھ بھی وہ معاملہ رب تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق اگر کرتا ہے، تو پھر یہ اولاد اور اسی طریقے سے اہل جو بیوی ہوتے ہیں، گھر والے ہوتے ہیں، یہ سب کے سب آخرت میں سامان مغفرت بن جائیں گے۔ آزمائش ہے تو بندے کو چاہیے کہ وہ اس آزمائش میں کامیاب ہو۔ اور رب تعالیٰ کا جو ارشاد ہے، واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ یعنی رب تعالیٰ کسی کو مال دے اور پھر اس کی اپنی اولاد ہو، اہل و عیال ہو، ان کے سلسلے میں وہ اعتدال کی راہ پر چلتا ہوا دنیا میں زندگی گزارے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہے، رب تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ رہے، تو یقیناً اس کا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، جیسے کہ آپ نے پچھلے درس میں سنا، کہ ایک بندہ مومن کو چاہیے کہ دنیا میں وہ زہد کو اختیار کرے۔ زہد کیا ہے؟ ترک دنیا، آسان الفاظ میں آپ سمجھ لیں، دنیا کا چھوڑ دینا۔ لیکن اب نوجوان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم دنیا چھوڑ دیں گے تو پھر کیسے ہماری زندگی ہوگی؟ پھر آپ کہیں گے کہ ہمارے ذمے تو ہمارے ماں باپ، ہمارے گھر والوں کی ذمہ داری بھی ہے، وہ کیسے ادا ہوگی دنیا اگر چھوڑ دی جائے؟ تو ہاں، شریعت مطہرہ میں اور دین اسلام میں حکم یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اور جو فرائض آپ کے ذمے ہیں اس کو ادا کرتے ہوئے آپ زہد اختیار کریں۔ سبحان اللہ۔ رہبانیت یہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے شریعت مطہرہ میں تھی۔ کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی رہبانیت اسے کہتے کہ آدمی اپنے معاشرے، سوسائٹی کو، اپنے اہل و عیال کو، شہر کو چھوڑ کر جنگل میں چلا جائے، سب سے ترک تعلق کر کے بس وہیں پر رہتے ہوئے اللہ اللہ کہتے ہوئے اپنی ساری زندگی گزار دے۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز مانا جاتا تھا جو رہبانیت کو اختیار کرتا تھا۔ لیکن ہمارے علماء حق نے یہ فرمایا ہے کہ شریعت مصطفیٰ میں افضل اور اعلیٰ یہ ہے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے، معاشرے اور سوسائٹی میں رہتے ہوئے، اپنے اہل و عیال کے درمیان میں رہتے ہوئے وہ زہد کو اختیار کرے، یعنی ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارتا رہے، اور اللہ تعالیٰ کی
اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی نافرمانی نہ کرے تو یقیناً اس کا یہ زہد جو ہوتا ہے یہی افضل اور اعلیٰ ہوتا ہے۔ اب آئیے سمجھیں زہد کسے کہتے ہیں، اور انشاءاللہ درس کے اخیر تک آپ سمجھ جائیں گے کہ ہمارا دنیا میں رہتے ہوئے جاب کرنا، بزنس کرنا، مال دنیا حاصل کرنا، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو اس کی مذمت ہے، برائی ہے، لیکن ایک قابل تعریف بھی ہے۔ لیکن قابل تعریف کس صورت میں ہوگا انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ زہد کے معنی کیا ہیں اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو امام غزالی علیہ رحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ علماء اہل سنت کے نزدیک زہد کی دو قسمیں ہیں۔ پہلا زہد زہد مقدور ہے، اور دوسرا زہد زہد غیر مقدور۔ زہد مقدور سے مراد کیا ہے؟ تو آپ اس کی قسمیں جانیں گے تو پتہ چلے گا کہ یعنی جو بندے کے اختیار میں ہیں، جس کو کر گزرنا، وہ زہد زہد مقدور ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ سمجھ لیں کہ اب آپ کے پاس الحمدللہ آپ کی اپنے استعمال کے لیے ایک گاڑی آپ کے پاس موجود ہے، ٹھیک، اور دوسری گاڑی لینا، یقیناً آپ کے پاس اتنا مال ہے آپ لے سکتے، لیکن آپ مباح چیز ہونے کے باوجود اس سے آپ بچ رہے ہیں، تو یہ زہد مقدور ہے۔ اس میں آپ کی اپنی استطاعت اور طاقت ہے، اس کے باوجود آپ اس کو نہیں اپنا رہے ہیں۔ اور زہد غیر مقدور کیا ہے؟ یہ ہے کہ آپ کی اپنی جو استطاعت ہے وہ یہی ہے کہ آپ ایک نارمل گھر میں زندگی گزاریں، لیکن اب آپ کبھی راستے سے گزر رہے ہیں اور بڑی بڑی بلڈنگیں نظر آ رہی ہیں، اور جو کروڑوں کی بلڈنگیں ہیں، لیکن آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ میرے پاس مال ہوتا، یا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس میں رہوں، تو یہ آپ کی خواہش جو ہے یہ بلا وجہ کی خواہش ہے جو آپ کو فتنے میں ڈال دے۔ تو آپ کو چاہیے کہ ایسی خواہش اپنے دل میں پیدا نہ کریں، اور پھر آپ کی تمنا یہ دل میں جاگ گئی کہ میں ہاں ایسی بلڈنگ میں رہوں گا، اور وہ آپ کی استطاعت آپ کی قدرت میں نہیں ہے، اور آپ یہ تمنا کر رہے ہیں رہوں گا، تو یہ آپ کی جب استطاعت میں نہیں ہے، ایسی خواہش دل میں پیدا کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی محبت آپ پر غالب ہے، ٹھیک۔ لیکن ایک انسان وہ ہے کہ جس کی استطاعت میں یہ نہیں ہے کہ اس بلڈنگ میں وہ رہے، اس محل میں وہ رہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے دل میں یہ بات بھی لا رہا ہے کہ میں ایسے محل میں نہیں رہوں گا، تو اب یہ کیا ہے؟ یہ زہد غیر مقدور ہے، یعنی وہ اس سے بچ تو رہا ہے، لیکن کب بچ رہا ہے؟ جبکہ اس پر اس کی قدرت نہیں ہے۔ تو ایک یہ ہے کہ ہمارے اختیار میں کسی چیز کو اپنانا ہے، اسے کہتے ہیں مقدور، اور ایک وہ چیز ہے جو ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہے، اس پر ہماری قدرت نہیں ہے، اسے کہتے ہیں غیر مقدور۔ اب آئیے دونوں قسموں کو سمجھیں۔ زہد مقدور کے بارے میں امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں زہد مقدور یعنی وہ زہد جو بندے کے اختیار میں ہے، وہ تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ نمبر ایک، دنیا کی جو چیز پاس نہ ہو اس کی طلب نہ کرے۔ جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے ہم اس کی طلب نہ کریں، یہ ہماری اپنی استطاعت کی بات ہے، مقدور ہے۔ جو موجود ہو اس کو راہ خدا میں تقسیم کر دے، یہ بھی زہد مقدور ہی کا حصہ ہے۔ نمبر تین، دنیا کی اشیاء، چیزوں کا ارادہ اور انہیں پسند کرنا چھوڑ دے، ترک کر دے۔ یعنی آپ بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود آپ اس پر اپنی محبت کا اظہار نہ کریں، تو اس کو چھوڑ دینا یہ بھی زہد مقدور میں آتا ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں جس شخص میں یہ تین صفتیں موجود ہوں وہ زاہد ہے، یعنی وہ زہد سے متصف ہو گیا، اسے زاہد کہا جائے گا۔ لیکن آپ فرماتے ہیں زہد مقدور یعنی وہ جو بندے کے اختیار میں نہیں، یہ ہے کہ اس کا دل دنیاوی چیزوں کو حاصل کرنے کے شوق سے سرد پڑ جائے،
اس کے دل میں وہ خواہش ہی پیدا نہ ہو۔ زہد غیر مقدور زہد مقدور کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ زہد مقدور پر قادر ہو گیا، اس کو اپنا لیا، تو اسی کے ذریعے سے وہ زہد غیر مقدور تک پہنچ سکتا ہے، کیونکہ زہد مقدور غیر مقدور کا ذریعہ وہ سبب ہے۔ جو اشیاء بندے کے پاس نہ ہو، جب ان کی طلب چھوڑ دے اور موجود اشیاء کو راہ خدا میں تقسیم کر دے اور ثواب آخرت کی نیت سے دنیا و اسباب دنیا کی آفات یاد کرتے ہوئے بندہ جب آئندہ کے لیے مال دنیا کے حاصل کرنے کا ارادہ اور اس کی چاہت دل سے نکال دے، تو اس کے ذریعہ دل میں دنیا کی طلب سرد پڑ جائے گی، اور دنیا و اسباب دنیا کی طلب سے دل کا سرد پڑ جانا ہی حقیقی زہد ہے۔ اور امام غزالی علیہ رحمہ اس سلسلے میں رب تعالیٰ کا ارشاد بھی بیان فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت یہ ایسی ہے کہ جو انسان کے دل سے جلدی نکلتی نہیں ہے۔ چاہتا تو ہے انسان کے نکال دے، ختم کر دے، لیکن پھر وہ چاہت امڑ کر آ جاتی ہے۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ ہم آخرت کا گھر صرف ان لوگوں کو عطا کریں گے جو دنیا میں سرکشی و فساد کا ارادہ تک نہیں کرتے۔ ایک ہے سرکشی اور فساد کرنا، رب تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، اور ایک ہے اس کا ارادے سے بھی اپنے آپ کو بچا لینا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو دنیا میں سرکشی و فساد کا ارادہ تک نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعاقبۃ للمتقین، اور بہترین انجام جو ہے یہ پرہیزکاروں کے لیے ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخلے کا حکم ان لوگوں کے لیے بتایا ہے جو سرکشی و فساد کا ارادہ نہیں کرتے، ان کے لیے نہیں بتایا جو سرکشی و فساد طلب نہیں کرتے یا عملی طور پر نہیں کرتے۔ یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم اس زہد کو اپنائیں جس کے ذریعے سے دنیا کی محبت ہمارے دل سے مکمل ختم ہو جائے اور خواہشات بھی باقی نہ رہے۔ ایک اور مقام پر رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، من اراد الآخرۃ وسعی لها سعیھا، جس نے آخرت کو چاہا اور اس کے لیے کوشش کی، تو یقیناً بندہ مومن کو چاہیے کہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دے۔ اور پچھلے درس میں بتایا گیا کہ دنیا یہ فانی ہے، جو ہم کہتے ہیں 2 دن کی دنیا ہے، اور دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں آخرت کی تیاری کرنا ہے، اور آخرت ہی کے سلسلے میں چاہیے کہ ہم کوشش بھی کریں اور آخرت ہماری بہتر بنے، اسی چاہت کے مطابق دنیا کا سفر طے کرتے رہیں۔ اور پھر دنیا کی مذمت میں، دنیا کی برائی میں ہمارے بزرگان دین صوفیہ اکرام کے بہت سارے اقوال، چونکہ جو بیان چل رہا ہے، جو چیپٹر ہے کہ راہ عبادت میں جب ہم چلتے ہیں تو اس راہ میں دنیا ایک بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہے، اور دنیا کے سلسلے میں ہی بیان چل رہا ہے۔ مشائخ نے یہ فرمایا کہ میرے دنیا سے متنفر ہونے کی وجہ، دنیا سے نفرت کرنے کی وجہ ایک یہ ہے کہ وہ تھوڑے وقت انسان کو دولت مند کرتی ہے۔ کسی بزرگ کا قول ہے کہ آپ فرماتے ہیں میرے دنیا سے نفرت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ تھوڑے وقت انسان کو دولت مند کرتی ہے اور جلد ہی فنا ہو جاتی ہے، اور جتنے اس کے طالب ہیں وہ سب خسیس اور نالائق ہیں۔ خسیس کہتے ہیں ہلکے حقیر انسان کو، جی ہاں۔ اور پھر فرماتے ہیں میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ مندرجہ بالا قول سے بھی دنیا کے ساتھ تعلق کی بو آتی ہے، کیونکہ جو شے کسی شے سے جدائی کا شکوہ کرتا ہے وہ در حقیقت اس کے وصال کا آرزو مند ہوتا ہے۔ اسی طرح جو شخص کسی چیز سے اس بنا پر علیحدگی اختیار کرتا ہے کہ اس میں اور بھی شریک ہیں، وہ در حقیقت اس امر کا خواہش مند ہوتا ہے
کہ کاش میں اکیلا ہی اس کا مالک ہوتا۔ تو آپ فرماتے ہیں اس لیے دنیا کے متعلق زیادہ درست وہی ہے جو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کا فرمان ہے ان کے شیخ کا، الدنیا عدو اللہ، دنیا خدا کی دشمن ہے۔ کیا ہے؟ دنیا خدا کی دشمن ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں وَأَنْتَ مُحِبُّهُ، اور تو خدا کا دوست ہے۔ دنیا خدا کی دشمن ہے اور تو خدا کا دوست ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ جو کسی کو دوست رکھتا ہو اپنے دوست کے دشمن کو بھی وہ دشمن سمجھتا ہے۔ سبحان اللہ، صحیح بات ہے۔ یعنی دوست کا دوست جو ہوتا ہے وہ دوست ہوتا ہے، دوست کا جو دشمن ہوتا ہے وہ بھی ہمارا دشمن ہوتا ہے۔ تو یہی قاعدہ ہے۔ بزرگ نے فرمایا، شیخ نے فرمایا کہ دنیا یہ اللہ تعالیٰ کی دشمن ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور تو اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ اور جب ہم نے اپنے آپ کو یہ کہا کہ رب تعالیٰ ہمارا محبوب ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، تو محبت کا تقاضا یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں ان سے ہم دشمنی کریں، اور دنیا یہ بھی رب تعالیٰ کی دشمن ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس سے بھی ہم اپنے عمل اور زندگی کے ذریعے سے ظاہر کریں، اس سے ہم محبت نہیں کرتے ہیں، اس سے ہمیں نفرت ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں میرے شیخ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کیونکہ یہ دنیا در حقیقت میلے کچیلے مردار کی مانند ہے، تم دیکھتے نہیں کہ اس کے لذیذ کھانے تھوڑی دیر میں بدبودار گندگی بن جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں انسان لذیذ کھانے کھاتا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے، لیکن ہر ایک کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، آپ جانتے ہیں میل کچیل بن کر ہی آپ کے جسم سے وہ نکلتا ہے۔ جی ہاں، تم دیکھتے نہیں کہ اس کے لذیذ کھانے تھوڑی دیر میں بدبودار گندگی بن جاتے ہیں اور انجام کار اس کی زیب و زینت والی چیزیں خراب، اس مردہ اور فنا و معدوم ہو جاتی ہیں، مگر اس کے ظاہر کو خوشبودار اور مزین کر دیا گیا ہے۔ مطلب یہی ہے کہ دنیا آپ کے سامنے آراستہ ہو کر، سج کر اور خوب سنور کر آپ کے سامنے آتی ہے۔ اب آپ کے لیے یہاں پر امتحان ہے کہ آپ بس ایک تو حلال کو اپنائیں اور دوسرا ضرورت بھر اپنائیں، تو یقیناً آپ کی اپنی ضرورت کے مطابق یہ اپنانا جو ہوگا یہ رب تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے آپ کو بچاتا ہے۔ لیکن انسان خواہشات میں گھر جاتا ہے اور خواہشات اپناتے اپناتے یہاں تک کہ جب وہ حرام میں گرفتار ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے، ایک اہم سوال یہ ہے کہ زہد کیا یہ فرض ہے یا پھر نفل ہے؟ اپنے آپ کو ترک دنیا والا بنا دینا، دنیا میں رہتے ہوئے بھی زہد کا اختیار کرنا، یہ ایک مسلمان کے لیے فرض ہے یا نفل ہے؟ لیکن اس سے پہلے آپ یہ سن لیں، ہم جو کتاب کا درس آپ کے سامنے دے رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ ہم ایک سچے اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بندے بن جائیں۔ تو راہ عبادت کے سلسلے میں جو جو چیزیں رکاوٹ بن سکتی ہے وہ بیان کی جا رہی ہیں۔ کیوں؟ تاکہ آپ عبادت کی اعلیٰ منزل پر فائز ہو جائیں اور پھر اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں، اور چھوٹے چھوٹے وسوسے آپ کے دل میں آ کر راہ عبادت سے دور آپ کو نہ کریں۔ تو اس لیے آپ کو مضبوط طریقے سے اور استقامت کے ساتھ راہ عبادت میں کیسے چلنا ہے وہ سکھایا اور بتایا جا رہا ہے، اس لائق آپ کو تیار کیا جا رہا ہے۔ تو ویسے ہی باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائے گی، لیکن آپ یہ بھی سن لیں زہد اختیار کرنا فرض ہے یا نفل ہے؟ فرض اور نفل میں کیا فرق ہے؟ جو چیز بندے پر فرض ہو جاتی ہے تو پھر اس کو اپنانا اس کے لیے ضروری ہے، کسی بھی طریقے سے اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ نفل اگر کوئی چیز ہے تو اپنائے تو بہت اچھی بات ہے، چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار نہیں آئے گا، رب تعالیٰ کا نافرمان نہیں بنے گا۔
جیسے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ ہم پر نماز فرض ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کچھ رکعتیں وہ ہوتی ہے جو ہمارے لیے نفل ہوتی ہیں، ٹھیک؟ تو اب نفل جو چیزیں ہیں، اگر نفل آپ کے اوپر جو رکعتیں ہیں آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو سبحان اللہ آپ کے نامہ اعمال میں خوب ثواب لکھا جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے فرض چھوڑ دیا، اگر کوئی فرض چھوڑ دیا تو پھر اب آپ کے لیے معاملہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ کے عذاب میں آپ گرفتار آئیں، اور ضروری ہے اگر وقتیہ طور پہ کسی عذر کی وجہ سے آپ نے فرض چھوڑا تو اب آپ اس کی قضا کریں، آپ نہیں کریں گے تو پھر آخرت میں یقیناً اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار آئیں گے۔ اب آئیے دیکھیے امام غزالی علیہ رحمہ یہاں پر سوال قائم کر رہے ہیں، کیا زہد اختیار کرنا فرض ہے یا نفل؟ تو جواب دیتے ہیں مشائخ اہل سنت کے نزدیک زہد دو چیزوں سے ہوتا ہے، بہت اہم چیز ہے، دیکھیے دو چیزوں سے ہوتا ہے، ایک حرام سے زہد یعنی اپنے آپ کو بچانا، ٹھیک ہے، حرام ہے، شراب حرام ہے، معلوم ہے آپ کو، سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، تو آپ اپنے آپ کو اس سے بچا رہے ہیں، تو یہ بھی آپ نے زہد کو اختیار کیا، اور یہ فرض ہے یہ آپ کے اوپر۔ آپ بزنس کر رہے ہوں، کاروبار کر رہے ہوں، کسی کے ساتھ کچھ معاملات طے کر رہے ہوں، آپ کے لیے فرض ہے کیا کہ آپ حرام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک ہے ایک مسلمان کا اپنے آپ کو حلال سے بچانا، دو قسمیں ہیں، تو حرام سے بچانا یہ فرض ہے، اور اپنے آپ کو مباح اور جائز ہوتے ہوئے بھی اس سے بچا لینا یہ نفل ہے۔ آگے دیکھیے، حرام اشیاء سے زہد فرض ہے اور حلال سے مستحب۔ پھر جن لوگوں کو طاعت و عبادات میں استقامت حاصل ہے ان کے نزدیک حرام ایک نجس اور مردار چیز کی طرح ہے۔ اولیاء اللہ ان کا معاملہ بہت اعلیٰ ہوتا ہے، تو ان کی عظمت و شان کے مطابق معاملہ یہ ہے کہ طاعت و عبادت میں استقامت انہیں حاصل ہوتی ہے، اور ان کے نزدیک حرام ایک نجس اور مردار جیسی چیز ہوتی ہے، کسی بھی جہت کسی بھی اعتبار سے وہ اس کی جانب توجہ ہی نہیں کرتے، ان کی توجہ محض رب تعالیٰ ہی کی طرف ہوتی ہے۔ جی ہاں، اور خدا نہ خواستہ اگر اس کے استعمال کی ضرورت پیش آئے تو بہت معمولی اور بقدر ضرورت استعمال کرنے کی شرعاً اجازت ہے۔ کون سی؟ یعنی وہ چیز جو آپ کے لیے حرام ہے، اب عام مسلمان ہے اور اس کے لیے معاملہ یہ آ گیا کہ اب اسے زندگی بچانے کے لیے کوئی حلال مشروبات میں سے پانی یا کوئی چیز نہیں مل رہی، اب اس کے نزدیک اس کے سامنے کوئی حرام مشروب آ گیا، شراب ہی آ گئی، لیکن اب ایسی حالت میں اسے معلوم ہے کہ اب اگر وہ اس کو نہیں پیے گا اس کی جان چلے جائے گی، تو ایسی حالت میں یہ حرام جو چیز اس پر تھی تو بقدر ضرورت جائز ہو جاتی، بقدر ضرورت، کیوں؟ تاکہ انسان اپنی جان کو بچا لے۔ لیکن اگر وہاں پر کوئی اور حلال چیز ہے بقدر ضرورت تو اب اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ وہ حلال ہی کو اپنائے گا اور حلال ہی کو اپناتے ہوئے اپنی جان کو بچائے گا۔ اب یہاں پر یہ کہتے ہیں مگر ابدال و کاملین کے نزدیک حلال بھی ضرورت سے زائد استعمال کرنا مردار کی مانند ہے۔ اب یہاں پر بھی جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں ایسی حالت میں بھی کہ جب جان جا رہی ہو حلال ان کے قریب نہیں ہے تو وہ ایسی حالت میں بھی یہی کہتے ہیں کہ ضرورت سے ایک ذرہ برابر بھی زائد استعمال کر لینا یہ بھی مردار ہی کے مانند ہے۔ وہ حلال بھی بقدر ضرورت و حاجت ہی استعمال کرتے ہیں، باقی رہا حرام تو وہ ان کے نزدیک آگ کی مانند ہے۔ اولیاء اللہ کاملین کے نزدیک اس کے استعمال کا انہیں وہم تک نہیں آتا۔ دل سے دنیا کے نکل جانے کا یہی مطلب ہے کہ طلب دنیا کے پر اگندہ خیالوں سے دل پاک و صاف ہو جائے، اور یہاں تک کہ دنیا کی نفرت دل میں بیٹھ جائے، جاں گزی ہو جائے
کہ وہ اسے سخت گندی اور مکروہ شے سمجھنے لگے، یہاں تک کہ طلب دنیا کا کوئی داعیہ، کوئی سبب دل میں نہ رہے۔ یہ ہے۔ اب آپ آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ حرام سے بچنا، یہ تو آپ جانتے ہیں، حرام سے بچنا۔ اب اگر کوئی چیز آپ کے لیے مباح ہے، اس کے باوجود اس سے بچنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب عمل ہوتا ہے، اسے بھی زہد کہا جاتا۔ جیسے کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں میں خاص کر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ اگر ان کی سیلری اچھی ہے، کما رہے ہیں، اچھا کما رہے ہیں، اب ان کے پاس ایک موبائل ہے، مارکیٹ میں نیا موبائل لانچ ہوا اور اس کے فیچرز بڑے اچھے اچھے لگے، جتنی ضرورتیں ہیں آپ کے پاس موجود موبائل کے ذریعے وہ پوری ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، آپ جائز استعمال کر رہے ہیں، آپ کی ضرورتیں اس سے پوری ہو رہی ہیں، لیکن ایک شوق، ایک خواہش کا معاملہ یہ ہے کہ نیا موبائل آیا اور آپ وہ لے رہے ہیں۔ یقیناً آپ کے پاس مال ہے، آپ کا اپنا مال ہے، آپ لے رہے ہیں، اور آپ یہ بھی معلوم ہے کہ جائز استعمال کریں گے، یقیناً یہ مباح جائز ہے، حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن آپ کا اس سے بچنا یہ نفل ہے، مباح ہے۔ اسی طریقے سے آپ کا اپنا گھر ہے، ماشاءاللہ اچھا ہے، پینٹ وغیرہ بھی اچھا ہے، لیکن آپ کے پاس پیسہ بہت آ گیا، اب آپ کی دل میں یہ بات جاگی کہ اتنے دن سے میں اسی انداز سے رہ رہا ہوں، میں کچھ پینٹ وغیرہ بدل دیتا ہوں، کچھ جو ہے اس میں تبدیلی لاتا ہوں، کچھ مال خرچ کر لوں گا اور اس کو اور بہتر انداز میں بنا لوں گا۔ تو اس طریقے سے اپنی خواہش کا وہ اظہار کیا، اور کر کے جو چیز ضرورت کے مطابق رہی، اس کے باوجود اپنے مال کے ذریعے سے اسے اور خوبصورت بنانے کا ارادہ کیا، یقیناً یہ اس کے لیے مباح اور جائز تو تھا، لیکن اس سے بچنا اس کے لیے نفل ہے، مباح ہے۔ اسی طریقے سے اس کے پاس ایک گاڑی ہے، ایک گاڑی کے ذریعے اس کی اپنی ضرورت پوری ہو رہی ہے، لیکن اس کی اپنی سیلری ہے، اچھی ہے، مال اس کے پاس آ رہا ہے، تو وہ چاہ رہا ہے کہ ایک گاڑی میں خرید لوں، یقیناً جائز اور درست ہے، لیکن اس سے بچنا اس کے لیے نفل ہے، مباح ہے۔ اور حکم یہی ہے کہ ہمارے اپنے بزرگان دین کے بارے میں امام غزالی علیہ الرحمہ نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ کسی کے پاس ایک ایک دن کی آمدنی جو ہوتی تھی 1,000 درہم ہوا کرتی تھی اس دور اور زمانے میں، اور لیکن ان کے اوپر زکوٰۃ فرض بھی نہیں ہوتی تھی۔ یہ تعجب کی بات ہے، 1,000 آمدنی کا ہونا بہت ہوتا ہے، مطلب کیا ہے؟ ان کی سخاوت، راہ خدا میں مال خرچ کرنا اتنا ہوتا تھا کہ وہ مال جو آتا تھا اپنے پاس رکھتے ہی نہیں تھے، مال آیا سارا کا سارا راہ خدا میں خرچ کر دیتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا عمل ہوتا تھا، اور یہی معاملہ صحابہ کرام کا بھی رہا، اہل بیت کا بھی رہا، اور خود سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل مبارک بھی یہی رہا کہ آپ کی بارگاہ میں ہزاروں ہزار نذرانے پیش ہوتے تھے، اور آتے تھے صبح کے وقت میں 1000 کی تعداد میں نذرانے، لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے راہ خدا میں سب کا سب خرچ کر دیتے۔ سبحان اللہ۔ جی، تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، تو چاہیے نوجوانوں کو خاص کر اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی خواہشات پر کنٹرول کریں اور ضرورت کے مطابق زندگی گزاریں، اور جب ہم اس طریقے سے کریں گے تو ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنی ضروریات زندگی کو بھی پورا کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جب آپ ایسا کریں گے راہ خدا میں مال خرچ کرنے کی جب باری آئے گی تو مال خرچ کرنا آپ کے دل پر گراں بھاری نہیں گزرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے دل میں مال کی محبت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے دل پر غالب ہے۔ اب ایک آخری بات یہ سماعت کر لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عجیب عجیب خواہشات اور لذتوں سے آراستہ و پیراستہ دنیا کو انسان آگ یا ایک گندے مردار کی طرح سمجھنے لگے؟ یعنی آپ کہیں گے کہ ہاں اولیاء اللہ کی شانیں تو بہت بلند رہی، یقیناً وہ دنیا کو ایک مردار کی طرح سمجھتے تھے، کبھی بھی انہوں نے اس سے محبت کا اظہار نہ کیا، لیکن ہم ایک عام انسان ہیں،
ہم کس طریقے سے دنیا سے نفرت کا اظہار کریں اور اس کی محبت کو اپنے دل میں قائم نہ کریں، یہ کیسے ممکن ہے؟ خاص کر ہم جیسے کمزور مخلوق اور ضعیف طبیعت تو بالکل ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ خود یہ بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس انسان کو، یہ جواب ہے، اللہ تعالیٰ جس انسان کو اپنی خاص توفیق سے نوازتا ہے اور جو آفات دنیا سے واقف و آگاہ ہو جاتا ہے تو دنیا اسے ایسے ہی حقیر و ذلیل معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق بندے کو ملنا چاہیے، اور ہمیں چاہیے ہمیشہ رب تعالیٰ سے نیک توفیق کی دعا کرتے رہے، اور ہمیشہ یاد رکھے کہ ہم کوئی نیک عمل کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو رب تعالیٰ کی محض توفیق ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائی، ورنہ نہ جانے ہم کہاں بھٹکتے رہتے، گمراہیوں کے دلدل میں پھنسے رہتے۔ یہ تو رب تعالیٰ نے ہمیں سعادت اور توفیق نصیب فرمائی کہ ہم علم دین سیکھنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے، ہم نے نمازیں ادا کی اور ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقہ سے ہمارے اپنے جو معاملات ہوتے ہیں، یعنی آپ جاب کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، وہاں آج آپ کے لیے بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں اور بہت سارے معاملات ایسے آتے ہیں، ان سے بچنا آپ کے لیے بہت مشکل اور دشوار ہوتا ہے، لیکن آپ جب حرام سے بچ جائیں اور حلال ہی کو اپنائیں تو وہاں پر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص مجھ پر فضل ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے حرام سے بچا دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل نہ ہوتی تو میں حرام اپنا لیتا اور یہ میری اپنی شامت نفس کا معاملہ ہوتا۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جس انسان کو اپنی خاص توفیق سے نوازتا ہے اور جو آفات دنیا سے واقف و آگاہ ہو جاتا ہے تو دنیا اسے ایسے ہی حقیر و ذلیل معلوم ہوتی ہے، مگر جو بے وقوف اس کے عیبوں اور اس کی آفات سے اندھا رہے۔ اگر کوئی واقف ہے، دنیا کے بارے میں جاننے والا ہے، وہ تو بچ جائے گا، لیکن جو بے وقوف ہے تو اس کے عیبوں اور اس کی آفات سے وہ اندھا رہے اور اس کی ظاہری زیب و زینت سے دھوکہ کھا لے تو وہ دنیا کے متعلق ایسے تصور سے تعجب ہی کرتا ہے۔ یعنی دنیا سے بچنا، دنیا کی زیب و زینت سے بچنا یہ بہت مشکل ہے، وہ یہ سمجھتا، لیکن یہ وہی انسان سمجھتا ہے جو دنیا کے فتنے سے واقف نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا کی حقیقت جو بیان فرمائی، اس سے جو انسان آگاہ نہیں ہے وہی جو ہے بے وقوف ہے اور وہی دنیا کے لذتوں میں پڑ جاتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں اور وہ دنیا کو حقیر و ذلیل سمجھنا ناممکن خیال کرتا ہے، اور آپ بڑی پیاری مثال دیتے ہیں۔ میں ایک ایسی مثال دیتا ہوں جس سے دنیا کی حقیقت تم پر روشن اور واضح ہو جاتی ہے۔ ایک شخص پوری اشیاء، پوری چیزیں ڈال کر نفیس اور عمدہ حلوہ تیار کرے، یعنی بہترین میٹھا کوئی بنائے، اور میٹھا بنانے کے سلسلے میں جتنی اعلیٰ چیزیں ہو سکتی ہے، ڈرائی فروٹس وغیرہ مغزیات کا استعمال کر لے اور اچھی طریقے سے حلوے کو تیار کرے۔ اور توجہ سے سنیں، مگر تیار کرنے کے بعد اس میں زہر قاتل کا ایک قطرہ ڈال دے۔ ایک شخص نے بہترین چیزوں کے ساتھ میٹھا حلوہ تیار کیا اور تیار کرنے کے بعد اس میں زہر قاتل کا ایک خطرہ ڈال دیا۔ زہر ڈالتے وقت ایک شخص تو دیکھ رہا تھا، ایک شخص دیکھ رہا تھا مگر دوسرا اس سے بے خبر تھا۔ ایک زہر ڈالنے والا ہے، ایک زہر ڈالتا ہوا دیکھ چکا اور ایک اس سے بے خبر ہے، اسے معلوم نہیں ہے۔ جب دونوں کے سامنے وہ بہترین اور عمدہ حلوہ کھانے کے لیے رکھا جائے گا تو جسے زہر کی ملاوٹ کا علم ہے، جس نے دیکھ لیا، وہ ہرگز اس کے کھانے کی طرف راغب نہیں ہوگا۔ کیوں راغب ہوگا؟ اگر راغب ہوگا تو بے وقوف ہے، اور نہیں راغب ہوگا
مطلب وہ جانتا ہے، واقف ہے، عالم ہے، جاننے والا ہے اس بات کا کہ اگر وہ حلوہ جو بظاہر اچھا ہے اور خوشبو بھی اچھی آ رہی ہے، اگر میں کھا لوں گا تو میں مر جاؤں گا، اسے معلوم ہے۔ تو وہی کہتے ہیں، تو جسے زہر کی ملاوٹ کا علم ہے وہ ہرگز اس کے کھانے کی طرف راغب نہیں ہوگا، بلکہ کھانے کا خیال بھی نہیں کرے گا، دل میں خیال بھی نہیں لائے گا، اور اس کے نزدیک یہ حلوہ پیٹ میں آگ ڈالنے سے بھی زیادہ مشکل ہوگا، کیونکہ وہ اس کی اندرونی آفت سے واقف ہے، وہ اس کی ظاہری عمدگی اور نفاست سے دھوکے میں نہیں آئے گا۔ اسے معلوم ہے بظاہر خوبصورت نظر آ رہا ہے، اچھی اچھی چیزیں اس میں ملائی گئی ہے، خوشبو بھی مہک رہی ہے، اس کے باوجود اس کے اندرونی حال سے وہ واقف ہے، جس کی وجہ سے وہ حلوہ نہیں کھائے گا۔ مگر دوسرا شخص جسے آمیزش زہر کا علم نہیں، زہر ملانے کا علم نہیں، وہ اس کی ظاہری عمدگی و نفاست سے دھوکے میں آ جائے گا، وہ حرص و لالچ سے حلوے پر ٹوٹ پڑے گا اور اپنے ساتھی پر اس حلوے سے نفرت کی وجہ سے تعجب کرے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جس کو معلوم ہے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو بچا لیا، لیکن جس کو علم نہیں وہ خوب کھا رہا ہے اور کہتا ہے، اس پہ تعجب کرتا ہے کہ یہ بے وقوف ہے، یہ کیسا انسان ہے کہ اتنی اچھی چیز رکھی ہوئی ہے اور یہ نہیں کھا رہا ہے۔ تو وہی بلکہ اسے احمق اور بے وقوف خیال کرے گا جو نہیں کھا رہا ہے۔ دنیا کی حرام چیزیں بھی بعین ہی اسی طرح ہیں، جو اہل بصیرت استقامت کے ساتھ شریعت حقہ کے راستے پر گامزن ہیں وہ تو اس سے سخت متنفر ہیں، دنیا اور دنیا کی چیزوں سے نفرت کرتے ہیں۔ کون؟ جو شریعت مطہرہ کا علم رکھتے ہیں اور شریعت مطہرہ کے صحیح راستے پر چلنے والے ہیں، مگر حرام کے نقصانات سے بے خبر لوگ اس پر فدا ہو رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں، آج آپ کو معلوم ہے مسلمان ہیں شراب پی رہے ہیں، مسلمان ہیں جوا کھیل رہے ہیں، مسلمان ہیں اسی طریقے سے دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں، مسلمان ہیں سود کا کاروبار کر رہے ہیں، مسلمان ہیں رشوت خوری کا معاملہ ان کے اندر پایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں اور دنیا کی لذت میں اس قدر وہ محو ہو چکے کہ انہیں خبر ہی نہیں ہے کہ ہم رب تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے آخرت میں اپنے لیے سخت عذاب مول لے رہے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں، اور اگر حلوہ تیار کرنے والے نے اس میں زہر کی ملاوٹ نہ کی ہو، بلکہ اس میں ایک تو زہر کا ملانا جس کی وجہ سے انسان مر جائے گا کھائے گا، تو اب اس سے ہلکا والا معاملہ بتاتے ہیں، اور اگر حلوہ تیار کرنے والے نے اس میں زہر کی ملاوٹ نہ کی ہو بلکہ اس میں تھوک دیا ہو یا ناک صاف کی ہو۔ تھوک انسان کا پاک ہی ہے شریعت کے حکم کے مطابق، اور اسی طریقے سے ناک سے نکلنے والا پانی رینٹ یہ بھی حکمن پاک ہی کہلائے گا، لیکن کسی چیز میں کوئی ڈال دے ہمیں وہ چیز ناپسند ہوتی ہے، انسان اس سے کراہت محسوس کرتا ہے، وہی بتا رہے ہیں۔ اور اس تھوک وغیرہ کو حلوے میں ملا کر اوپر سے اچھی طرح درست کر دیا ہو تو جو آدمی اس کارروائی کو دیکھ رہا ہو وہ تو اس حلوے سے کراہت اور نفرت کا اظہار کرے گا اور سوائے اشد ضرورت کے اسے کھانے پر رضامند نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو انسان نے دیکھ لیا کہ اس نے تھوک ملایا ہے، اب اس کو سخت ضرورت جب تک نہیں آئے گی وہ اسے کھائے گا نہیں، بہت زیادہ سخت ضرورت پڑ گئی، یعنی بھوک سے نڈھال ہو گیا، چل نہیں پا رہا ہے، بے ہوشی اس پر طاری ہو رہی ہے، بس ایسی حالت میں اپنے جسم میں طاقت پانے کے لیے تاکہ اپنے آپ کو ہوش میں رکھنے کے لیے بقدر ضرورت اگرچہ اس سے وہ کراہت کرتا ہے تھوڑی چیز کو لے لے گا تاکہ مدہوشی کا معاملہ اس سے دور ہو جائے۔ لیکن جو شخص مذکورہ کارروائی سے ناواقف ہوگا وہ اس کی عمدگی اور نفاست سے متاثر ہو کر خوشی خوشی سب چٹ کر جائے گا، پورا پورا کھا جائے گا، بلکہ اس پر فرحت و پسندیدگی کا اظہار کرے گا۔ یہ دنیا کے حلال کی مثال ہے۔
یعنی امام غزالی علیہ رحمہ نے جیسے فرمایا کہ زہد کا معاملہ کیا ہے، یہ فرض ہے یا نفل ہے، تو یقیناً حرام سے بچنا یہ فرض ہے، حلال سے بچنا یہ نفل ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایسی حالات میں، یعنی یہ اگرچہ جس میں تھوک ملایا گیا وہ کھانا حلال تو ہے، حرام نہیں کہیں گے، لیکن آپ کی طبیعت پسند نہیں کرے گی اسے کھانا، کیونکہ آپ دیکھ چکے ہیں اس نے تھوک ملایا ہے۔ تو جس طریقے سے آپ اس سے بچتے ہیں، اسی طریقے سے آپ کے سامنے کچھ مباح چیزیں آئے گی، لیکن آپ کا اس سے بھی بچنا یہ زہد کو اپنانا ہے، اور آپ کے حق میں یہ بہتر عمل ہوتا ہے۔ اور جب انسان اپنے آپ کو مباح چیزوں سے بچانے کا عادی بنا لیتا ہے تو ایسا ہی انسان کبھی بھی حرام کو اپناتا نہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن اگر انسان مباح اپنانے کے سلسلے میں اگر کنٹرول سے نکل جاتا ہے، مباح کی خواہشات اس کی زیادہ ہوتی جاتی ہے، تو اب جب اس کے سامنے حرام راستہ آتا ہے تو اب وہاں پر وہ اپنی خواہش کو مار نہیں پاتا، اپنی خواہش کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ حرام کو اپناتا ہے۔ پہلے ہلکے حرام کو اپناتا، اس طریقے سے دھیرے دھیرے وہ اس میں بڑھتا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مباحی کے سلسلے میں بچنے کی کوشش کرتے رہیں۔ یہ دنیا کے حلال کی مثال ہے، جو اہل بصیرت و استقامت ہیں وہ تو اسے صرف بقدر حاجت استعمال میں لاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جو چیزیں ہمارے لیے مباح ہے تو ہم بضرورت اسے اپنائیں بس، اور خواہشات میں اضافہ نہ کرتے جائیں۔ خواہشات جیسی جیسی بڑھتی جائے گی آپ اس طریقے سے آپ اور دنیا کے محب ہوتے جائیں گے، دنیا کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہوتی جائے گی، اور یہی دنیا کی محبت کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے دور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے بھی دور ہوتا جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے آپ ماشاءاللہ کما رہے ہیں، اور آپ کے لیے کمانا ضروری بھی ہے، اور آپ کے اپنے اہل و عیال بھی ہیں، آپ کے ذمے بہت سارے معاملات بھی ہیں، تو آپ اس کو طے کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً طے کریں، لیکن آپ اپنے ایک لمٹ بنائیں کہ ہاں مجھے اس اعتبار سے کمانا ہے اور اس حد تک کما کر اپنی اور اپنے گھر والوں کی تمام تر ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ لیکن آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ الحمدللہ کما رہے ہیں، آج 50,000 روپے آپ کی سیلری ہے اور اس سے آپ کا گزارا ہو رہا ہے، لیکن آپ کو اور بہت سارے آپ کے دوستوں نے ایسے خواب دکھائے کہ اب آپ چاہتے ہیں کہ 1 لاکھ کمائیں، پھر اس کے بعد آپ 1 لاکھ کما رہے ہیں، لیکن آپ کی خواہش یہاں بس نہ ہوئی بلکہ آپ کی تمنا اور جاگی، آپ چاہتے ہیں کہ میں اور زیادہ کماؤں، 5 لاکھ کماؤں۔ لیکن اب یہ جب آپ کمائیں گے آپ کا کاروبار بھی بڑھتا جائے گا، آپ کا بزنس بڑھے گا، تب آپ کی مصروفیات بڑھتی جائے گی۔ پہلے کیا تھا، آپ کے لیے وقت نکلتا تھا، عبادت کے لیے وقت نکلتا تھا، اولاد ہے اولاد کی تربیت بھی آپ کر پاتے تھے، لیکن آپ نے محبت کی خواہش کو اتنا زیادہ کر دیا کہ آپ کا بزنس اتنا پھیل گیا، آپ کے جاب کے اوقات اتنے بڑھ گئے کہ اب آپ اپنی اولاد کو وقت نہیں دے پا رہے ہیں۔ اولاد کیا ہے، ماں باپ کے لیے بہت ہی اہم ہوتی ہے، اور ماں باپ کی ذمہ داری ہے، والد کی ذمہ داری ہے، جہاں کمانا اس کے لیے ضروری ہے تربیت اولاد بھی کرنا ضروری ہے۔ اگر مال ہی طلب دنیا کے چکر میں اگر اولاد کی تربیت نہیں کرے گا اولاد بگڑ جائے گی، اور یہی اولاد جہاں بروز حشر ہمارے لیے مغفرت کا سامان بن سکتی ہے، یہی ہمارے لیے وبال جان بھی بن سکتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کچھ چیزیں ہمارے لیے مباح ہیں، ہم اپنا سکتے ہیں، جائز اور درست ہے، لیکن مباح چیزوں کو اپنانے کی جب خواہش آپ پر غالب آ جائے گی تو ایک وقت آپ کے پاس یہ تھا کہ آپ نماز پنجگانہ پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے، نوافل بھی ادا کرتے تھے، مسجد میں کچھ وقت اتنا دیتے تھے کہ قرآن کی تلاوت بھی کر رہے تھے، ذکر و اذکار بھی کر رہے تھے، ایک وقت آپ کا یہ تھا، لیکن آپ کا کاروبار بڑھ گیا تو اب آپ نے کیا کیا، کاروبار میں وقت بڑھایا، جس کی وجہ سے تلاوت قرآن چھوٹ گئی، ذکر و اذکار چھوٹ گئے، فرائض اور نوافل ادا کر رہے ہیں، کاروبار اور بڑھ گیا، تو ہوتا یہ ہے کہ دنیا کی محبت
انسان کے دل میں رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے بڑھتی جاتی ہے. اب وہ نوافل کو چھوڑتا ہے اور اس کے بعد وہ فرائض اور واجب کی ادائیگی کے لیے محض مسجد میں آتا, جیسے ہی ادا کرتا فوراً نکل جاتا. اب پھر ایک وقت یہ بھی آتا ہے جب وہ جائز طلب کرنے کے نام پر اور ترقی کر گیا, تو اب ہوتا یہ ہے کہ فرائض اور واجبات کے لیے بھی وقت نہیں نکال پاتا. تھا کیا معاملہ؟ یقیناً کمانا اس کے لیے جائز تھا, لیکن اس نے اپنی خواہشات پر کنٹرول نہیں کیا, اس کو اور بڑھاتا گیا, جس کی وجہ سے نقصان اور خسارے میں رہا. تو جیسے کہ آپ نے پچھلے اور آج کے درس سے یہ سمجھ لیا کہ یقیناً دنیا راہ عبادت کے سالک کے لیے, راہ عبادت کے مسافر کے لیے ایک اہم رکاوٹ ہوتی ہے, تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہمیشہ جاگزی کرے, ہمیشہ قائم رکھیں, اور دنیا کی محبت دل میں نہ رکھیں. دنیا کی محبت اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. یقیناً ہمیں دنیا میں رہنا ہے, دنیا میں زندگی تو گزارنا ہے, لیکن دنیا کی محبت میں پڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنا ہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.